یہ تین ایک جیسے سوال ہیں. کیا کوئی ذکر گرم سرد جلالی جمالی بھی ہوتا ہے؟ مزید بتائیے کہ اس کا دماغ کی خشکی سے بھی کوئی تعلق ہے. تو میں جب بھی ذکر تسلسل کے ساتھ کرتا ہوں تو میرے بگڑے ہوئے کام سنورے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں اور میں شدید دماغی انتشار کا شکار ہو جاتا ہوں. تو اس کا جواب پروفیسر صاحب سے درخواست ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے اگر پری پوزیسڈ آئیڈیا ذکر میں حائل نہ ہو تو ذکر کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہیں بنتا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ خدا کی یاد کسی قیمت پہ کسی انسان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں بنتی. البتہ جب ایک آدمی پہلے سے سنی ہوئی روایت کے ساتھ کسی چیز پہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو ایک پری پوزیسڈ آئیڈیا اسے تکلیف دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے کسی کو آیت کریمہ دے دی، ایک بڑی پرانے عرصے کی بات ہے، ایک دوست کو اس کو بڑی مجبوری تھی تو میں نے اسے 1000 مرتبہ صرف آیت کریمہ پڑھنے کو دی. حضرت چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد فون کیا انہوں نے مجھے کہ میرا تو کام ہو گیا. تو میں نے کہا تسبیح نہ چھوڑنا، ضرورت میں تسبیح باعث ضرورت ہے اور ضرورت کے بغیر یہ باعث شکر ہے. تو اب تم شکر کرنا اور چھوڑنا نہیں. تو کچھ عرصے کوئی 2-4 دن اور گزرے تو حضرت واپس آئے اور کہا کہ میرا تو برا حال ہو گیا آیت کریمہ پڑھ کر. آئی واز شاکڈ. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ جی میرا پیٹ پھٹنے کو آ گیا. بھائی وہ آیت کریمہ کا تمہارے پیٹ سے کیا تعلق؟ فرمایا کہ پھوپھی جان کہتی ہیں کہ آیت کریمہ بڑی جلالی ہوتی ہے، پانی میں بیٹھ کے پڑھنی چاہیے. چلو تم پانی میں نہیں بیٹھتے ہو تو ہر تسبیح کے ساتھ ایک گلاس پانی کا پی لیا. محترم پروفیسر صاحب، یہ جو آپ پریڈکشنز آپ لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں وہ کس حد تک قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہیں؟ حالانکہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ غائب کا حکم صرف خدا جانتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو ایک صاحب ان کی محفل میں آ کے بیٹھے تو حضرت عثمان جب وہ چلے گئے تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ شخص زنا کر کے آیا ہے. وہ جب باہر نکلا لوگوں نے روک لیا، کہا خلیفہ تیرے بارے میں یہ کہتا ہے. اس نے کہا ہاں خلیفہ سچ کہتا ہے. آقا کی حدیث اس کے پیچھے کھڑی ہے کہ فراست مومن سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.